اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا صلوات التماس ہے کچھ تھوڑا سا اور آگے تشریف فرما ہو جائیں، بڑی عنایت ہوگی، مل کر بیٹھ جائیں، ایک درود پڑھ لیں نبی اور آل نبی پر۔ سورہ مبارکہ مریم کی 50ویں آیہ کریمہ۔ پروردگار عالم اپنے اس کلام میں حضرت ابراہیم کی دعا کی قبولیت کا اعلان کر رہا ہے۔ ارشاد ہوا وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے اپنی رحمت سے انہیں عطا کیا، ہبہ کیا، بخش دیا، دے دیا، عنایت کر دیا۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے قرار دیا ان کے لیے اعلیٰ درجے کی سچی زبان۔ صلوات پڑھ لیں محمد۔ حضرت ابراہیم نے قرآن مجید میں نقل ہونے والی جو حضرت ابراہیم کی دعائیں ہیں، حضرت ابراہیم نے اپنے رب سے کیا کیا مانگا ہے، اس کے لیے ایک علیحدہ مستقل آئندہ مجالس میں اپنے سبق کو دہراؤں گا، لیکن جو حضرت ابراہیم نے مانگا اس میں سے ایک یہ حضرت ابراہیم نے مطالبہ کیا، سورہ شورى کے اندر اس کا ذکر ہے کہ وَجْعَلْنِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ۔ یا اللہ، بہت کچھ مانگا ہے حضرت ابراہیم نے۔ ابراہیم کہتے ہی اس موحد کو ہیں جو مانگتا زیادہ ہے، اور جو اپنے رب سے زیادہ مانگتا ہے وہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ اللہ مانگنے والوں کو دوست رکھتا ہے، اکڑ کر رہنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ تو بہت مانگا ہے حضرت ابراہیم نے، اور انبیاء کرام کی دعاؤں کو بھی اگر غور کریں گے تو انبیاء نے اللہ سے بہت کچھ مانگا ہے۔ دعائیں انبیاء کی نقل ہوئی ہیں قرآن میں، سلیقہ بھی انہوں نے سکھایا ہے کہ کیسے مانگا جائے۔ اس گھرانے نے اور انبیاء کرام نے اللہ سے مانگنے کے طریقے بتائے ہیں۔ ان دعاؤں میں سے ایک دعا حضرت ابراہیم کی ہے کہ وَجَعَلْنِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ۔ یا اللہ، آخری زمانے میں مجھے سچی زبان عطا کرتے۔ وَجَعَلْ لِي، مجھے عطا کرتے، خود تو نہیں ہوں گے، توجہ کر رہے ہیں، خود تو نہیں ہوں گے ابراہیم، لیکن کہہ رہے ہیں مجھے عطا کرتے۔ تو یہ بڑا پیار کا انداز ہے، اپنی اولاد کے لیے مانگنا ایسے ہی ہے جیسے اپنے لیے مانگنا۔ میری نسل میں، میرے خانوادے میں، میرے گھرانے میں ایک ایسی زبان مجھے عطا کر دے جو سچی زبان ہو۔ لسانہ صدق ہے، سچی زبان۔ اب اللہ سے تو انہوں نے سچی زبان مانگی تھی، مگر اللہ نے
سچی زبان بھی عطا کی ہے، مگر اس سچی زبان کا نام رکھا ہے علی۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اس آیہ کریمہ میں جو میں نے عنوان عاشرہ قرار دیا آج کی اس مجلس کو، میں اس کو پہلی مرتبہ تلاوت کر رہا ہوں۔ آج میرے بیان کی اور موضوع مضمون کے مطابق پہلا بیان ہے۔ کل تمہیدی مجلس سے اپنے محترم سننے والوں سے مخاطب رہا۔ پروردگار عالم یہاں پر دعا قبول کر رہا ہے حضرت ابراہیم کی، وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے ان کے لیے اعلیٰ درجے کی سچی زبان کو قرار دیا۔ علی زبان، بلند درجہ زبان، اونچی زبان۔ ویسے بھی زبان جو ہے وہ مملکت بدنیہ کی ترجمان ہوا کرتی ہے۔ کیا گزر رہا ہے وہ کیسے پتا چلے؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ ما فی الضمیر، اندر کے کیا حالات ہیں، اندر کیا سوچ رہے ہیں، ذہن میں کیا گزر رہی ہے، میں جب تک بولوں گا نہیں آپ مجھے پہچان نہیں پائیں گے۔ پہچاننے کا ذریعہ بھی زبان ہے، اور یہ میں اور آپ نہیں کہہ رہے بلکہ میرے مولا علی نے بہت پہلے کہہ دیا، المرء محفوظ تحت لسانہ، انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ جب تک یہ بولے گا نہیں کچھ نہیں پتا چلے گا کہ یہ ہے کون، اس کی مادری زبان کیا ہے، اس کا حلیہ کیا ہے، اس کا ماحول کیا ہے، اس کی تعلیم کیا ہے، یہ کس ماحول میں رہتا ہے۔ جب تک یہ بولے گا نہیں اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ لہٰذا بعض لوگ خاموش رہ کر فائدہ اٹھا لیتے ہیں، تو کوشش کی جائے کہ وہ بولیں، بولنے سے معلوم ہوگا کہ یہ ہے کیا۔ اور مولا سے سوال کر لیں، مولا آپ نے فرما دیا، کسوٹی دے دی، فارمولہ دے دیا، پیمانہ دے دیا کہ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے، ہم کیسے پہچانیں کہ یہ انسان کیا ہے؟ تو ایک اور قول میں ارشاد فرما دیا، کلم الناس علی قدر عقولہم، جب لوگوں سے بات کرو گے یا لوگ تم سے بات کریں گے تو ان کی عقلیں تمہیں سمجھ میں آنے لگیں گی۔ کلام عقل کی ترجمانی کرتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کیا ہے کیفیات، کیا ہے حالات، کیا سوچ ہے؟ اب یہاں حضرت ابراہیم اپنے رب سے لسان صدق مانگ رہے ہیں، اور اللہ بھی لسان صدق عطا کر رہا ہے، قبول کر رہا ہے اللہ دعا، مگر لسان صدق کا نام اس نے دیا ہے علی، بلند درجہ زبان، اونچی زبان، ایسی زبان جو کبھی خاموش نہیں ہوتی۔ جو زبان بولی تھی وہ بظاہر نجف اشرف میں سو رہی ہے، مگر آج بھی نہج البلاغہ پکار پکار کر بتا رہی ہے کہ علی زندہ ہے۔ یہ بولنے والا گیا نہیں ہے، آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے۔ اس لسان صدق علیہ کی تفسیر میں جب ہم اور آپ جائیں گے تو اس کی تفسیر میں مفسرین نے 2 تفسیریں لکھی ہیں۔ بعض اوقات تو ایک ایک لفظ کی 15 تفسیریں ہیں، 70 تفسیریں ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ احادیث مختلف زاویوں سے، مختلف پیمانوں سے، مختلف نگاہوں سے دیکھ کر احادیث کے اندر ہماری رہنمائی ہوتی ہے۔ مثلا لفظ کوثر کے اوپر بہت سی تفسیریں لکھی گئی ہیں کہ کوثر سے مراد کیا ہے۔ اسی طرح اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں 2 عنوان قرار دیے ہیں۔ یہاں جو حضرت ابراہیم کی دعا قبول ہو رہی ہے اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے انہیں اعلیٰ درجے کی سچی زبان عطا کی ہے، اور کب ابراہیم مانگ رہے ہیں؟ آخری زمانے میں۔ یہ زمانہ کون سا ہے؟ آخری زمانہ ہے، پیغمبر کا زمانہ، آخری زمانہ، خاتم الانبیاء کا زمانہ، سرکار کے اعلان نبوت سے لے کر قیامت تک کا جو زمانہ ہے وہ آخری زمانہ ہے، یہ آخری زمانہ ہے۔ پیغمبر آخر، آخری پیغمبر، خاتم، یہ آخری زمانہ ہے۔ اور عزیزان گرامی، اگر ہم اپنے امام کے نام کے ساتھ آخری امام لگاتے ہیں تو ہمارے پہلے امام بھی آخری امام ہے، اس لیے کہ آخری زمانے کے امام ہیں، اور اسی لیے ان سب میں فرق نہیں ہے۔ اول بھی محمد ہے، آخر بھی محمد ہے، اس لیے کہ محمد آخری زمانے کے نبی اور پیغمبر اور رہنما کو کہا جاتا ہے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، آخری زمانے کے ہیں سبھی۔ یہ تو چونکہ دورانیہ طویل ہو گیا، بشری تقاضے تھے، اور بقول ایک بزرگ عارف کے کہ اگر 250 سال جو ائمہ اہل بیت کی حیات ظاہریہ ہے، پیغمبر کی عمر اتنی ہو جاتی تو پیغمبر وہ سب کچھ کرتے جو 12 اماموں نے کیا ہے۔
کوئی فرق نہیں ہوتا. وہ صلح بھی فرماتے, وہ جنگ بھی فرماتے, وہ جنگ جمل میں بھی اترتے, وہ مامون رشید کے دربار میں ولی عہدی بھی قبول فرماتے. وہ سارے جو کردار ائمہ اہل بیت کے ہیں وہ سب پیغمبر کر کے دکھاتے, اس لیے کہ پیغمبر گئے نہیں ہیں. جملہ محسوس کریں گے صاحبان دقت بیٹھے ہیں. عزیزان گرامی, ہم حیات پیغمبر کے بھی قائل ہیں اور رحلت پیغمبر کے بھی قائل ہیں, وفات پیغمبر کے بھی ہم قائل ہیں اور حیات نبوی کے بھی قائل ہیں. یہ دونوں کیسے ممکن ہے؟ یہ دونوں اس طرح ممکن ہے کہ جو واقعہ حضرت کی رحلت کا ہوا, جسے مولا کائنات نے جس واقعے پر سرکار دو جہاں کی تجہیز و تکفین کی, وہ بھی ٹھیک ہے اور حیات کے بھی قائل ہیں, اس لیے کہ پیغمبر آخری پیغمبر ہے, ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. قرآن چھوڑ کر جا رہے ہیں تو قرآن سنبھالنے والا بھی پیغمبر نما ہونا چاہیے. توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ رسول نہیں بولیں گے انہیں ہم, نبی نہیں بولیں گے انہیں ہم, اس لیے کہ نبوت اور رسالت کی ضرورت نہیں رہی ہے. میں ابھی آپ کے سامنے ذاکری کر رہا ہوں, اگر مجھے کوئی کہے سوسخان بیٹھا ہے تو سوسخانی کا وقت گزر چکا. توجہ چاہوں گا, اگر کسی کام کا دورانیہ گزر چکا ہو تو اس کے بعد آنے والا اگرچہ وہ کام کر سکتا ہو تب بھی اسے وہ نہیں کہا جائے گا. شاید میں بھی کچھ آس لگانے کی صلاحیت رکھتا ہوں, لیکن اس وقت مجھے سوسخان نہیں کہا جائے گا. پیغمبر اکرم, توجہ چاہوں گا, پیغمبر اکرم جب بظاہر چلے گا اس دنیا سے تو اب بعد میں آنے والے کو نبی نہیں کہا جائے گا. کام ختم ہو گیا, رسالت کا کام ختم ہو گیا, کام رہ گیا باقی امامت کا. میرے پیغمبر کے پاس 3 منصب ہیں, نبوت, رسالت اور امامت. نبوت اور رسالت کا کام باقی نہیں رہا, لہذا مولا علی کو نبی نہیں کہیں گے. ہاں اگر حضرت ابراہیم کے زمانے میں آئے ہوتے تو نبی ایسے ہی ہوتے ہیں. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. رسول ایسے ہی ہوتے ہیں. کیا یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ یہ معدن رسالت ہیں؟ یہ معدن رسالت ہے, یہ کافی نہیں ہے بھائی. یہ تو بہت بڑا مقام ہے. اگر یہ اس زمانے میں آتے تو نبوتیں یہاں سے نکلتی ہیں, رسالتیں یہاں سے نکلتی ہیں, یہ تمام تر اہلیتوں اور صلاحیتوں کے ساتھ ہیں, مگر امامت کا کام باقی ہے, لہذا قیامت تک امامت کا عنوان انہیں دیا جائے گا. اور کیا خوب کہا ہے کسی شاعر نے کہ یہ امام جتنے ہیں ایک نور سے ہے سب کا خمیر, ہیں ان میں سبھی محمد صغیر ہوں کہ کبیر. خیال ہے کہ نظر بندی مصور نے الٹ پلٹ کر دکھائی نہ ہو وہی تصویر. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل جی. اب وہ جو لسان صدق آخری زمانے میں اللہ عطا کر رہا ہے, وہ سچی زبان, وہ اعلیٰ درجے کی زبان, اس کی 2 تفسیریں ہیں. اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ آخری زمانے میں ذکر خیر اللہ ابراہیم کے لیے قرار دے گا, اور ایک تفسیر یہ ہے کہ آخری زمانے میں ابراہیم کی نسل میں ایک ایسا وجود قرار دے گا جو بولے گا تو قرآن کی تفسیر بن جائے گی, جس کا بولنا اس کے وجود پر ایک بہت بڑا عنوان ہوگا, اس کے وجود کا ایک بہت بڑا عنوان ہوگا, جس کا کلام لوگوں کی ہدایت کے لیے ایک بہترین ذخیرہ علمی ہوگا. وہ آخری زمانے میں ایک سچی زبان ہے, وہ مولا علی. ٹھیک ہے, دونوں تفسیریں ٹھیک ہیں, اس لیے کہ اگر آخری زمانے میں ابراہیم کے لیے ذکر خیر تو بھی ٹھیک ہے, اگر آخری زمانے میں مولا علی مراد ہیں, ابراہیم دعا مانگ رہے تھے اور اللہ نے ابراہیم کو حضرت علی دے دیے ان کی نسل میں سے, تو بھی ٹھیک ہے. جیسے سورہ مبارکہ والعصر کی تفسیر کرتے ہوئے عصر کے 2 معنی لکھے ہیں. یہاں قسم جو اللہ عصر کی کھا رہا ہے تو اس سے مراد کیا ہے؟ بعض نے لکھا کہ عصر پیغمبر مراد ہے, 23 برس کا عصر پیغمبر, زمانہ حیات پیغمبر اکرم کا. ہم عصر جس طرح ہم کہتے ہیں ایک زمانہ, والعصر قسم ہے ایک ایسے زمانے کی, ایک ایسے دورانیے کی, ایک مدت کی. وہ 23 برس کی زندگی, اس کی قسم اللہ کھا رہا ہے. اور ایک تفسیر یہ ہے کہ عصر سے مراد عصر عاشورہ ہے. دونوں میں تضاد نہیں ہے, ایک دوسرے کی تفسیر ہے.
یعنی اگر میں یوں کہہ دوں کہ حسین ابن علی کی زندگی کو مطول کیا جائے تو پیغمبر کی زندگی بنتی ہے، اور پیغمبر کی زندگی کو مختصر کیا جائے تو حسین کا عصر عاشورہ بنتا ہے۔ اسی طرح یہاں بھی اگر ذکر خیر مراد ہے کہ آخری زمانے میں ہم ابراہیم کو ذکر خیر عطا کریں گے تو بھی ٹھیک ہے، اس لیے کہ ہم خیر کہہ دیں یا علی کہہ دیں، علی کہہ دیں یا خیر کہہ دیں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ یہ دو باتیں نہیں ہیں۔ خود جناب سیدہ خیر، مولا کائنات خیر، امام حسن خیر، امام حسین خیر، یہ پورا خانوادہ خیر ہے، برکتوں کا خانوادہ، خیر کا خانوادہ، جن سے فائدہ پہنچے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو زمین پر بوجھ ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کا سر ان کے تن پر بوجھ ہوتا ہے، اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو زمین پر ہیں تو زمین رہے گی، رونق زمین، زینت آسمان، خوشبو کائنات۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ جن کا وجود پوری کائنات کے لیے اساس اور بنیاد، قطب عالم امکان۔ جس طرح چکی کے دو پتھروں کے درمیان ایک کیل ہوتی ہے، اگر وہ نکل جائے تو یہ دونوں آپس سے علیحدہ ہو جائیں، ایک دوسرے سے دور ہو جائیں، تباہی مچ جائے، بربادی ہو جائے، فائدہ بند ہو جائے، خیر ختم ہو جائے۔ اس طرح زمین اور آسمان کو جوڑنے کے لیے ایک ایسی چوب، ایک ایسا وجود جسے عربی میں قطب کہتے ہیں۔ قطب یعنی جو جوڑے رکھتا ہو، قطب یعنی جو ملائے رکھتا ہو۔ اس پوری کائنات کو اگر کوئی جوڑے ہوئے ہے تو وہ خانوادہ پیغمبر ہے، اہل بیت نبوت ہے۔ خیر، جناب سیدہ کا عنوان، سیدہ کا نام قرآن مجید کے اندر کوثر ہے۔ بی بی کے بہت سارے نام ہیں، قرآنی نام بی بی کا کوثر۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ کیا معنی ہے کوثر کے؟ کوثر کے معنی ہے خیر کثیر، خیر ہی خیر۔ ویسے بھی پروردگار عالم عزیزان گرامی شر کو خلق ہی نہیں کرتا۔ اللہ خالق خیر ہے، خالق شر نہیں ہے۔ اس نے کبھی شر خلق ہی نہیں کیا۔ یہ تو خیر نہ ہو تو شر آتا ہے، خیر کا عدم شر کو لے کر آتا ہے۔ علم اگر نہیں ہوگا تو جہل خود ہی آ جائے گا، اسے لانے کی ضرورت نہیں ہے، علم کو لانے کی ضرورت ہے۔ علم کو ایجاد کرنے کی ضرورت ہے، شر کو ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شر تو عدم خیر ہے، جہل تو عدم علم ہے۔ کسی چیز کا عدم اس کے خالقیت ہونے کا، اس کے خلق کرنے کا محتاج نہیں ہے۔ خیر، اللہ نے اگر پوری کائنات میں کسی کو بنایا ہے تو وہ فاطمہ زہرا کو بنایا ہے۔ سیدہ سے جو ہٹ کر رہے گا اسے شر کہا جائے گا، جو سیدہ سے جڑ کر رہے گا وہ خیر سے جڑنے کی وجہ سے خود صاحب خیر ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہے میرے حبیب ہم نے تمہیں خیر ہی خیر فاطمہ زہرا عطا کر دی۔ خیر مطلق، پھول جو دیکھا ہے نا اپنے، پھول کا آگے اور پیچھے نہیں ہوتا، اوپر اور نیچے نہیں ہوتا، پھول ہوتا ہے، جس سمت سے دیکھا جائے وہ پھول ہوتا ہے۔ کسی زاویہ نگاہ سے بھی اگر اہل بیت کو دیکھا جائے تو وہاں پر خیر ہی خیر ہے۔ کوئی زاویہ ایسا نہیں ہے جس سے اہل بیت کے یہاں خیر دکھائی نہ دے رہا ہو۔ خیر مطلق۔ بی بی فرما رہی ہے کہ پروردگار عالم نے مجھے جو نسل عطا کی ہے اس سے پوری کائنات میں اللہ اپنے دین کو عام کرے گا۔ خیر آغاز میں بھی پیغمبر کی صورت میں، اور خیر اختتام پر بھی امام زمان کی صورت میں۔ سیدہ کا پورا وجود خیر۔ زیارت جامعہ اگر ہم پڑھیں تو اس کے اندر بہت واضح طور پر لکھا ہے، میرے مولا ائمہ اہل بیت کو مخاطب کرتے ہوئے ان کی زیارت پڑھ رہے ہیں، حضرت ارشاد فرماتے ہیں ذکر الخیر کنتم اولہ وآخرہ وکلہ۔ اے اہل بیت جب بھی ذکر خیر ہوگا، جب بھی خیر کا ذکر ہوگا، سب سے پہلے آپ کی بات ہوگی، سب سے آخر میں آپ کی بات ہوگی، اور ساری بات اگر کرنی خیر کی ہے تو آپ ہی کی بات کرنی ہوگی۔
ان ذکر الخیر کنتم اولہ، خیر کی بات میں آغاز بھی آپ سے ہے، آخر بھی آپ پر ہے، کل کو کل آپ کا ذکر خیر ہے۔ پیغمبر اکرم، توجہ چاہوں گا، پیغمبر اکرم نے غدیر خم کے اندر جب لوگوں کو ٹھہرا لیا تو ایک شخص سے کہا کہ ذرا لوگوں کو بلاؤ جو آگے چلے گئے، اور انہیں بھی ذرا جلدی آنے کا کہو جو پیچھے رہ گئے۔ تو جس سے حکم دیا تھا وہ کہنے لگا یا رسول اللہ کیا کہہ کر پکاروں؟ حضرت نے فرمایا کہو حی علی خیر عمل۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ لوگوں کو خیر عمل کی طرف بلاؤ۔ معلوم یہ ہوا خیر عمل ولایت علی کا اعلان ہے۔ مولا کائنات کے بارے میں جب ولایت اور محبت کو عام کرنے کی بات ہو تو وہ خیر عمل ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک نماز جنازہ میں ہم شریک ہوئے، مولانا نماز جنازہ پڑھا رہے تھے، چوتھی تکبیر میں انہوں نے ایک مرتبہ ذکر کہنا شروع کیا، اللہم انی یا انا لا نعلم منہ الا خیرا، یا اللہ اس مرنے والے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا الا خیرا، خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتا۔ مولانا یہ نماز جماعت میں نہیں آتا تھا، بہت ساری کوتاہیاں اس نے انجام دی، سارا شہر جانتا ہے، سارا محلہ جانتا ہے، آپ بھی جانتے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں خیر کے علاوہ کچھ اور نہیں جانتا۔ ایک کا تعلق عقیدے سے، ایک کا تعلق عمل سے۔ عمل کے بارے میں ہم اس سے تیری مغفرت کا سوال کر رہے ہیں، لیکن عقیدے کے بارے میں ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ خیر، ہم کچھ نہیں جانتے سوائے خیر کے۔ معلوم یہ ہوا کہ اہل بیت یعنی خیر۔ مجھے نہیں معلوم آج کی اس مجلس خیر کے اندر یہ تمہید مکمل ہوگی۔ ذکر خیر ابراہیم کو عطا کیا جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم نے مانگا تھا اللہ سے، اللہ نے حضرت ابراہیم کو خیر دیا ہے، ذکر خیر دیا ہے۔ ذکر خیر ہے کیا؟ ذکر اہل بیت ہے، خیر کا ذکر۔ اب مولا علی کو خیر کہیں، جناب زہرا کو خیر کہیں، امام حسن کو خیر کہیں، یہ سب خیر کا خانوادہ ہے۔ یہ خانوادہ نور، یہ خانوادہ خیر، خیر ہی خیر۔ یہ خود عزاداری ذکر خیر ہے۔ آخری زمانے میں اچھی باتیں، آخری زمانے میں ایک ایسا ذکر جس کی وجہ سے دنیا سانس لے گی۔ اگر عزاداری نہ ہو تو ساری دنیا مجرم دکھائی دے، اگر عزاداری نہ ہو تو کوئی مظلوم کا ساتھی دکھائی نہ دے، اگر عزاداری امام حسین نہ ہو تو ہر شخص ظلم کے قبیلے میں شمار ہوگا۔ ایک قبیلہ بنا دیا، ایک گروہ بنا دیا، ایک انجمن بنا دی، ایک طبقہ قرار دے دیا، آ جاؤ اس میں شریک ہو جاؤ تاکہ تم ظالموں سے علیحدہ ہو جاؤ اور مظلوموں سے تمہاری دوستی ہو جائے۔ اس سے زندہ کوئی مکتب ہوگا؟ اس سے زیادہ بیدار کوئی دین ہوگا؟ اس سے زیادہ سمجھدار اور حکمت رکھنے والے لوگ ہوں گے کہ جو اپنے آپ کو ظالموں سے علیحدہ کر کے مظلوموں کے قافلے میں شمار کرواتے ہیں؟ عزاداری خود ذکر خیر ہے۔ آخری زمانے میں ابراہیم کا ہی تو ذکر ہے، اور کس کا ہے؟ کیونکہ وہ حضرت امام حسین ابراہیم کی اولاد ہے۔ بھائی اگر بیٹے کی بات ہوگی تو باپ کی بات خود بخود ہوگی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بڑا گہرا ربط ہے اولاد کے ذکر کے ساتھ باپ کے ذکر کا، اس لیے کہ بیٹا باپ کا جز ہوتا ہے، حدیث کا حصہ ہے، بیٹا باپ کا جز ہے۔ اگر کوئی خیر، کوئی نیکی، کوئی اچھائی کسی بیٹے میں دیکھیں تو فوراً باپ کو بھی سلام کریں، اس لیے کہ اس میں تھی جو اس میں آئی، اس میں تھی جو اس میں آئی ہے۔ اب اور بات ہے اس میں کمزور تھی، اس میں بھرپور ہو گئی، لیکن آغاز وہیں سے ہے۔ تو اس باب میں ہمیں اپنے والدین کا احترام، اپنے آباء و اجداد کا احترام بھی کرنا پڑے گا کہ اگر آج ہم مولائی ہیں، آج ہم شیعہ ہیں، آج اہل بیت کے چاہنے والے ہیں تو کوئی تھا جو ہمیں یہاں لایا تھا۔ وہ ہمارے بزرگ، وہ ہمارے آباء و اجداد، جن کی تربیت، جن کا اثر ہمارے اوپر ہے۔ اور اگر بیٹا باپ کا جز ہے، یہ بات ہے، تو عزیزان گرامی جس کا بیٹا کل ایمان ہو اس کے باپ کا ایمان کس درجے پر ہوگا؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ حضرت ابراہیم کا ذکر ہے جو امام حسین کا ذکر ہے۔ ابراہیم نے قربانی دی ہے، بیٹا اس سے بڑھ کر دے گا۔ محترم سننے والوں کی سماعتیں میرے ساتھ ہیں، جیسے جیسے نسلیں آگے بڑھتی جا رہی ہیں ایسے ایسے اہلیتیں اور صلاحیتیں بھی بڑھتی جا رہی ہیں۔ بھائی جو ہم نے
میٹرک میں پڑھا تھا، جو معیار تعلیم میٹرک کا تھا، وہ آج دوسری تیسری کلاس کا ہے. ایسا ہی ہے یا نہیں؟ آئندہ نسل بہتری کی طرف ہے نا، آئندہ نسل اور بہتری کی طرف ہے. یہ صرف آج کل دیکھنے میں نہیں آ رہا، یہ ماضی سے ہی چلا آ رہا ہے. اور اس قاعدے اور قانون کے اوپر اگر یہ مثال لے لی جائے تو یہ مثال بجا ہے، بہتر ہے کہ باپ تو ہے آدم اور بیٹا ہے محمد. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بہتر کا سفر ہے یا نہیں ہے؟ مسلسل بہتر کا سفر ہے، بہتری کا سفر ہے. ایک صلوات پڑھتے ہوئے کچھ آگے اگر تشریف لے آئے تو بڑی عنایت ہوگی. تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیے، تشریف فرما ہو جائے، بڑی عنایت ہے. محمد و آل محمد صلوات. یہ ایک سفر ہے مسلسل. لہذا اگر یہ بات مشاہدے کے اندر بھی ہے اور یہ بات قانونی طور پہ بھی ٹھیک ہے، یعنی جو قانون فطرت ہے اس کے مطابق بھی ٹھیک ہے، تو پھر ہمیں آنے والی نسل کا خیال کرنا پڑے گا، اس لیے کہ وہ ہم سے بہتر دور کے اندر آ رہے ہیں. وہ مسلسل ایک بہتری کا سفر طے کر رہے ہیں اور اس بہتری کے سفر کو آگے بڑھانے میں ہمیں ان کی مدد کرنا پڑے گی. لہذا معصومین ارشاد فرماتے ہیں اپنی اولاد کو ان کے زمانے کے مطابق تعلیم دو. اور اس اولاد کو بھی چاہیے کہ جو بزرگوں سے اچھائیاں ملی ہیں انہیں ہاتھ سے نہ جانے دیں. ہر چیز میں جدت نہیں ہوتی، بلکہ ماضی کی اچھائیوں میں ہر چیز کو رنگ بڑھایا جاتا ہے، بہتری کی جاتی ہے، اسے چھوڑا نہیں جاتا. جدید دور ہے مولانا، پرانے زمانے کی باتیں، تو اچھائیاں تو جتنی پرانی ہوتی ہیں اتنی اچھی ہوتی ہیں. ہمارا تو اللہ سب سے پرانا ہے. کسی میں دم ہے تو کہے اللہ پرانا ہو گیا. اتنا پرانا ہے کہ اس کے پرانے ہونے کا ہمیں علم ہی نہیں ہے، اسی لیے تو ازلی بولتے ہیں. ازلی کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس کے پرانے ہونے کا علم ہی نہیں ہے، اتنا پرانا ہے. ہمارے تو رسول بہت پرانے ہیں، ہمارے پاس جو کتاب ہے وہ بہت پرانی ہے، 1400 سال پرانی ہے. نام رکھتے وقت بچوں کے ایسے نام رکھے جا رہے ہیں کہ جی معلوم ہوا کہ لغت بھی خود بنانی پڑے گی. اور لکھنے والے سے بچہ 15 سال کا ہو گیا، پوچھا بیٹا یہ تمہارے نام کا مطلب کیا ہے؟ کہنے لگے ہمیں تو نہیں پتا، ابا نے رکھا تھا. ابا سے پوچھا تو ابا کو بھی نہیں پتا. تو ایسا نام کیا فائدہ کہ جس کے نام کے معنی نہ آتے ہوں. اور پھر ہمیں ضرورت کیا آ رہی ہے تو بھٹکنے کی؟ کیا ہمارے پاس ناموں کی کمی ہے؟ اسماء حسنہ کے رکھنے والے بے ہنگم نام رکھیں گے. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. صلوات آپ سب نہیں پڑھتے. اس سے بلند صلوات. لہذا پرانا ہونا کوئی غلط نہیں ہے، دیکھا جائے کہ وہ صحیح ہے یا نہیں ہے. اگر پرانی چیز اچھی ہے تو اس کو دہرانا ہے، اسے بہتر انداز سے دہرانا ہے، اسے اور اچھے انداز سے دہرانا ہے. حضرت ابراہیم اپنے آخری زمانے میں اپنی اولاد میں ذکر خیر چاہ رہے ہیں. حضرت ابراہیم کی اولاد ابراہیم سے زیادہ بہتر ہے. حضرت آدم کی اولاد حضرت آدم سے زیادہ بہتر ہے، ان سے زیادہ افضل ہے، ان سے زیادہ محترم ہے، ان سے زیادہ فضیلتیں رکھنے والا ہے. اس لیے کہ بعد میں آ رہا ہے، ایک نظام ہے. عزیزان اکرامی، یہی ایک جملہ اور مجھے ایک مفہوم اور کہنے دیجئے. 2 ہی بچے اچھے کا نعرہ اسلام کا نہیں ہے. توجہ کر رہے ہیں؟ یہ اسلام کا نعرہ نہیں ہے. بھائی اگر تربیت نہیں کر سکتے تو 1 بھی زیادہ ہے، اور اگر تربیت کر سکتے ہیں تو 17 بھی کم ہے. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. یہ کیا بات ہوئی کہ 2 ہی بچے اچھے؟ کہنے لگے مولانا اس لیے 2 ہی بچے اچھے کہ کھائیں گے کہاں سے؟ تو تم کہاں سے کھا رہے ہو؟ تمہیں کس نے کھلایا ہے؟ تمہارے ابا نے کھلایا ہے. تمہارے ابا کو کس نے کھلایا ہے؟ ان کے ابا نے کھلایا ہے. پھر انہیں کس نے کھلایا ہے؟ کہیں جا کے رکو گے کہ کھلانے والا وہی ہے جو رازق مطلق ہے. لہذا یہ بات کرنا کہ کھائیں گے کہاں سے، یہ تو بالکل ہی نامعقول سی بات ہے. ہاں یہ بولو کہ تربیت نہیں کر پائیں گے. لہذا 2 ہی بچے اچھے. عزیزان گرامی، 2 ہی بچے اچھے کا قاعدہ اس لیے غلط ہے کہ تیسرا بچہ دوسرے سے بہتر آئے گا، چوتھا بچہ تیسرے سے بہتر آئے گا.
میں یہاں تک ایک جملہ کہہ کر اپنے مدعا کو روشن کروں، اگر تو ہی بچے اچھے کا نعرہ ٹھیک ہوتا تو ابو طالب کا چوتھا علی نہ ہوتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ چوتھے بیٹے ہیں حضرت علی، سب سے چھوٹے بیٹے ہیں حضرت علی، اور سب سے بہتر ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو ابراہیم کا مقام بہت بلند ہے، مگر آنے والی نسل ان سے بہتر ہے۔ لہذا ابراہیم بھی اللہ اکبر سمجھدار ہے، صاحب عقل ہے، صاحب مقام ہے، صاحب فضیلت ہے، جانتے ہیں کہ آخر میں بہتر ہی آئے گا۔ لہذا میں بہتر نہیں ہوں کہ اللہ سے ایسی دعا مانگ لوں جس میں میری بھی بہتری ہو جائے۔ فرما رہے ہیں آخری زمانے میں یا اللہ میری نسل میں ذکر خیر عطا فرما، میری نسل میں ایک سچی زبان عطا فرما۔ اب وہ ذکر خیر اگر مراد ہے، یعنی یہ جو زبانیں جو آج اہل بیت کی شان میں چل رہی ہیں، نسل ابراہیمی کی تعریفیں کر رہی ہیں، یہ ذکر خیر ہے۔ مجھے بتایا جائے دنیا میں اس ذکر کے علاوہ کوئی ذکر مقبول ہے؟ دل اکتاتا ہے دوسروں کا اس ذکر کے علاوہ ذکر کر کے۔ 2 دن سے زیادہ ذکر نہیں چل پاتا۔ بہت بنا لیں، بہت گھڑ لیں، بہت کچھ کہہ لیں، مگر ان منقبتوں میں دمی نہیں ہے جو اہل بیت سے ہٹ کر کہی جاتی ہیں۔ کوئی تاثیر ہی نہیں ہے ان مصروں کے اندر جو نبی اور آل نبی سے ہٹ کر کہے جاتے ہیں، اور ان کے اوپر کہے جانے والے کلام 200 سال پرانے، 150 سال پرانے بھی ہو جاتے ہیں، تو بار بار ہم کہتے ہیں وہی مرثیہ سنائیے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ کسی ذکر میں برکت ہی نہیں ہے۔ یہ میں کوئی تبرعی مجلس نہیں پڑھ رہا، اگرچہ تبرع میرے نزدیک ہمارے نزدیک نماز جیسا واجب ہے۔ اب مشکل یہ ہے کہ اگر کوئی تبرع سمجھنا نہیں چاہ رہا تو ہم تبرع چھوڑیں گے نہیں۔ انہیں اپنے معیار بہتر کرنا ہوگا، انہیں اپنی سمجھ بہتر کرنا ہوگی۔ ایک جگہ مجلس ہم پڑھ رہے تھے، کہنے لگا مولانا مشکل پڑھتے ہیں، ذرا آہستہ ذرا آسان پڑھیے۔ میں نے کہا صاحب میں آسان نہیں پڑھوں گا، آپ اپنی سمجھ کو بہتر کیجیے۔ توجہ ہے پر آپ کی؟ یہ کیا بات ہوئی کہ صاحب آسان کر دیجیے؟ ہمارے یہاں نماز کی طرح واجب ہے، میں بات کر دی تو اس کو ایک جملہ اور کہہ دوں، ہمارے یہاں نماز کی طرح واجب ہے، روزے کی طرح واجب ہے، حج کی طرح واجب ہے، اور آخر میں اس لیے رکھا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ ہے کس قبیلے کا۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ گالم گلوچ کو تبرع نہیں کہتے، تو گالم گلوچ دینے والا تو مہذب ہی نہیں ہوتا۔ گالیاں دینا تبرع نہیں ہے، اور تبرع کہنے کی چیز بھی نہیں ہے، کرنے کی چیز ہے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ لوگ؟ عمل کا نام ہے تبرع، نماز عمل ہے، روزہ عمل ہے، حج عمل ہے، زکوٰۃ دینا عمل ہے، تولا تبرع عمل ہے، قول نہیں ہے۔ لہذا انہیں اپنی سمجھ کو بہتر کرنا پڑے گا۔ ہمارے یہاں واجب ہے، ہماری حیات کی علامت ہے، ہماری زندگی کی علامت ہے، ہماری نشانی ہے، ہمارے اعمال کی قبولیت کا ذریعہ ہے، ہمارے اعمال کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ عزیزان گرامی ایک جملہ اور محسوس کر لیں، یہ تولا و تبرع خاص طور پر یہ اس وجہ سے پروردگار عالم نے قرار دیا تاکہ ہم جراثیم سے بچتے رہیں۔ دیکھیے جس طرح یہ پانی بیکٹیریا اور جراثیم کا شکار ہو جاتا ہے، جیسے وہ کھانا جو محترمہ نے پکایا ہوتا ہے اسے اگر ڈھکیں گی نہیں، توجہ ہے جی، وہ اب نہیں بناتی جی، اب یہ تو آپ گھر جائیے گا تو معلوم ہوگا۔ وہ جو غذا تیار کی جاتی ہے اس کو ڈھانپا اس لیے جاتا ہے، اسے محفوظ جگہ پر اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ وہ جراثیم سے محفوظ رہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف نہی عن المنکر، سب کے آخر میں کیا ہو رہا ہے؟ ساری عبادتیں مکمل، تو ان کو ذرا محفوظ کرو۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ مجلس میں اگر میرے کوئی برادر اہل سنت تشریف فرمائے تو میں ان سے بھی مخاطب ہوں۔ تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں
کہ اگر اہل کو اہل بولا جائے اور نااہل کو نااہل مانا جائے تو اس سے زندہ کوئی نظریہ ہوگا؟ اور تبرہ کا میں اپنے بچوں اور جوانوں کے لیے ایک مثال کے ذریعے اور روشن کر دیتا ہوں یہاں اپنی بات کو. اپنی مثال میں آپ کے پاس مفاہیم ہیں. ہم نماز پڑھ کے ایک مرتبہ مسافہ کر رہے تھے، مولانا نماز جماعت پڑھائی، سب مڑ کر ان کے قریب گئے اور ان سے مسئلہ پوچھنے لگے. ان کے برابر میں ہمارے ابا بھی کھڑے تھے اور ہمارے والد مولانا سے مثلاً 15 سال بڑے، عمر میں بھی بڑے، قد و بد میں بھی بڑے. میں نے آگے بڑھ کر اپنے ابا کو سلام کیا، انہوں نے مجھے تھپکی دی، جواب دیا، مجھے پیار کیا، اور میں نے انہی کے سامنے برابر میں کھڑے ہوئے عالم دین سے مسئلہ پوچھا. تو وہاں ایک صاحب تھے، کہنے لگے آپ نے اپنے والد کا احترام نہیں کیا. میں نے کہا سب کے سامنے احترام کیا، انہوں نے ہمیں پیار بھی کیا. کہنے لگے مسئلہ کیوں نہیں پوچھا ان سے؟ میں نے کہا مسئلہ پوچھنا اور ہے، احترام اور ہے. میں جملہ بہتر کر رہا ہوں، محترم اور ہے، مرجع اور ہے. ہر محترم مرجع نہیں ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. اس سے زیادہ بہتر اپنی تعبیر کے اندر تعریف نہیں کر پاؤں گا. محترم اور ہے، مرجع اور ہے. صحابہ کرام محترم ہیں مگر مرجع اہل بیت ہیں. مسئلہ اہل بیت سے پوچھا جائے گا، ان سے مسئلہ نہیں پوچھا جائے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اس لیے کہ جب بڑا موجود ہے، عالم تر موجود ہے، تو اس سے پوچھنا ہی یہ نظام تولا و تبرہ ہے. بھائی میں نہیں مانتا تو آپ کو کیا پریشانی ہے؟ نہیں مانو، میں نہیں مان رہا، میں نہیں پوچھ رہا ان سے، میں رجوع نہیں کر رہا، میں ان کے دروازے پر نہیں جا رہا. میرے پاس 2 دروازے ہیں، ایک اہل بیت کا دروازہ اور ایک غیر اہل بیت کا دروازہ. تو اگر مجھے یہ تشخیص دینے میں کامیابی ہو گئی کہ اہل کون ہے، مسئلہ کون بہتر بتا سکتا ہے، اور میں اس کے پاس چلا جاؤں تو آپ کو برا کیوں لگ رہا ہے؟ الٹا مجھے سوال کرنا چاہیے کہ آپ وہاں کیوں نہیں جا رہے. مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ وہاں کیوں نہیں جا رہے. بہت لوگ ہیں، تاریخ بھری ہوئی ہے، صفحات بھرے ہوئے ہیں، کتابیں موجود ہیں، شخصیات کی کمی نہیں ہے. سلمان فارسی سے بڑا تو کوئی صحابی نہیں ہے. ہم تو سلمان سے بھی مسئلہ نہیں پوچھتے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. ہم تو علی سے مسئلہ پوچھتے ہیں، امام حسن سے مسئلہ پوچھتے ہیں، امام حسین سے مسئلہ پوچھتے ہیں. مانتے ہیں. مانتے کیا ہے بھائی؟ نماز تو ان کے مطابق نہیں پڑھتے آپ، روزہ تو ان کے مطابق نہیں رکھتے آپ، حج تو ان کے مطابق نہیں کرتے آپ. کیا مانتے ہیں؟ مولا کو پیاس لگ رہی ہے، پانی پلا دو. کہ مولا مانتے ہیں. بقول کسی کے کہ مولا کو مانتے ہیں، مولا کی نہیں مانتے. مولا جو فرما رہے ہیں وہ بھی تو مانو. بس اسی تفریق کو عزیزان گرامی، اسی فارمولے کو، اسی قانون کو ہمارے ہاں تولا و تبرہ کا عنوان دیا جاتا ہے. اس سے زیادہ مہذب اور مؤدب انداز سے عزیزان گرامی تشریح نہیں ہو سکتی. ہر قوم میں غیر ذمہ دار موجود ہیں، ہر قوم میں اپنی اہلیت اور صلاحیت کے مطابق اظہار کرنے والے موجود ہیں. میرا موضوع تولا و تبرہ نہیں تھا، لیکن بات ہو رہی ہے تو ہمیں بتایا اہل بیت نے کہ کیسے تبرہ کرنا ہے. جنہوں نے علنی دشمنی کا اظہار کیا ہے ان کا نام لینا جائز، اور جنہوں نے علنی دشمنی کا اظہار نہیں کیا ہے ان کا نام لینا بھی جائز نہیں ہے. کیا بات ہے، کیا بھائی کوئی فارمولہ ہوگا، کوئی دستور ہوگا، کوئی کسوٹی ہے یا نہیں ہے؟ اللہ نے بھی ان دشمنوں کا نام قرآن میں لیا ہے جنہوں نے اللہ کے نظام سے علنی دشمنی کی ہے. فرعون، نمرود، حامان، شداد، ابو لہب. پورا سورہ نازل کر دیا ابو لہب کے اوپر، نام لے کر تبرہ کر رہا ہے اللہ. ابو لہب کے اوپر پورا سورہ نازل کر دیا مذمت میں. اس کی بیوی حمالۃ الحطب، وہ تو اس قابل بھی نہیں رہی کہ اللہ اس کا نام لے. لکڑیاں اٹھانے والی عورت. جس نے اللہ کے نظام کے مقابل علنی قدم اٹھائے ہیں، علنی طور پر سامنے آئے، اللہ نے نام لیا ہے. اور آگے بڑھیے، جو قاعدہ زیارت عاشورہ میں ہے
وہی ہمارا ہونا چاہیے۔ امام نے زیارت عاشورہ میں کچھ کے نام لی ہیں اور کچھ کو فلاں فلاں کہہ کے گزر گئے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اہل بیت کے دشمنوں کی دو قسمیں، ہمیں سب کو ایک لاٹھی سے نہیں آنکنا۔ ممکن ہے کہ ان کا حساب اللہ کے ہاں ان سے زیادہ ہو جن کے نام نہیں لیے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ کیوں نام نہیں لیے؟ کیوں نام نہیں لیے؟ معاذ اللہ ائمہ معاذ اللہ خوف میں تھے اس لیے نام نہیں لیے؟ نہیں، ائمہ کو اپنا خوف نہیں تھا، سماج کا خوف تھا۔ میرا وطن، میرا ملک جہاں سے میں آ رہا ہوں، برادران ہندوستان جو یہاں تشریف فرمائے، کچھ دیر کے لیے مجھے معاف کریں کہ مثال میں پاکستان کی دے رہا ہوں۔ پاکستان میں بہت بڑا نام تھا قاضی حسین احمد، جماعت اسلامی کے سربراہ۔ انہوں نے 4 سال 5 سال پہلے، اب انتقال ہو گیا ان کا 1 سال پہلے، 4-5 سال پہلے انہوں نے ملی یکجہتی کونسل، تمام مذہبی جماعتوں کا ایک اتحاد، جو قاضی جو نورانی میاں نے بنایا تھا جی، اس کو دوبارہ سے اس کو زندہ کیا، دوبارہ سے اس کا احیاء کیا، اس ادارے کو دوبارہ بنایا، فرقہ واریت مٹانے کا ایک ذریعہ کہ مذہبی جماعتیں ایک ساتھ بیٹھ جائیں۔ تو 25 اہل سنت کی جماعتیں اس میں، 2 ہماری جماعتیں اس میں، 27 جماعتیں اس کے اندر، مذہبی جماعتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ تو 5 شیعہ علماء اس کی مرکزی کابینہ میں، ان میں سے ایک میں ہوں۔ تو قاضی حسین احمد کے ساتھ ہماری میٹنگیں رہیں، ملاقاتیں رہیں، اور ہم نے اس رستے کو ایک بہتر رستہ جانا کہ ان لوگوں کو ذرا چھوت بنا دیں، ان لوگوں کو ذرا گندگی کے ڈھیر پہ کھڑا کر دیں جنہوں نے اس ملک میں فرقہ واریت پھیلائی۔ لہٰذا وہ افراد اس 27 جماعتوں میں نہیں ہیں۔ اور جب وہ لسٹ کے اندر ان کا نام آیا تھا تو ہماری ایک بڑی شخصیت نے اس کے گرد دائرہ کھینچ کے کہا کہ اگر یہ بیٹھیں گے تو ہم نہیں بیٹھیں گے۔ قاضی سے مرحوم سے کہا کہ اگر یہ بیٹھیں گے تو ہم نہیں بیٹھیں گے۔ وہ وہی تھے جو انہوں نے پورے ملک کے اندر دیواریں کالی کر دی کافر کافر کے ناموں سے، نام بدل کے ابھی وہ جماعت بنائے ہوئے ہیں، ان کے نام کے گرد دائرہ کھینچ کے کہا یہ بیٹھیں گے تو ہم نہیں بیٹھیں گے۔ تو انہوں نے کہا صاحب اب تو ہم ان کو دعوت دے چکے ہیں۔ انہوں نے کہا آپ انہیں دعوت دے لیجئے مگر ہم نہیں آئیں گے، اس لیے کہ قرآن کا قاعدہ ہے کہ جاہلوں کے ساتھ مت بیٹھا کرو۔ اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، جب تم سے کوئی جاہل بات کرے تو سلام کہہ کے گزر جاؤ، اس سے باتیں مت کرو۔ جب تک یہ اپنی جہالت ختم نہیں کریں گے اس وقت تک ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں۔ تو الحمدللہ ان 27 مذہبی جماعتوں میں وہ جماعت نہیں ہے، باقی ساری جماعتیں ہیں، ایک آدھ 2 اور بھی نہیں ہیں، لیکن خاص طور پر وہ جنہوں نے، تو وہاں ایک جب یہ گفتگو آگے بڑھی کہ صاحب آپ ان کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھنا چاہتے، تو جواب یہ دیا گیا کہ انہوں نے جو ہمارے خلاف باتیں کی ہیں اس سے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوا۔ توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ یہ جو دیواریں کالی کر دیں، یہ جو ٹرینوں کے اندر چوکنگ کر ڈالی، انہوں نے کوئی عمارت نہیں چھوڑی جہاں پر غلیظ نعرے نہیں لکھے، تو ہم نے وہاں اپنا یہ موقف دیا کہ انہوں نے یہ جو نعرے بلند کیے اس سے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوا، ہماری جو تعداد میں اضافہ ہوا ہے، ہمارے تو ادارے اور محکم ہو گئے، ہمارے تو امام بارگاہ اور بڑھ گئے، ہمارے جلوس اور بڑھ گئے، ہمارے مدرسے اور بڑھ گئے، ہمارے یہاں پہلے ہسپتال نہیں تھے بننا شروع ہو گئے، کالج نہیں تھے بننا شروع ہو گئے، اسکول بڑھ گئے، پہلا میڈیکل کالج چکوال میں بن چکا ہے، ہمارے تو ادارے بڑھنا شروع ہو گئے، ہمارے یہاں تو تعلیمی ادارے، یونیورسٹی بن چکی ہے اسلام آباد میں، کیڈٹ کالج بننا شروع ہو گئے، ماضی میں سب کچھ نہیں تھا۔ ہم نے تو پاکستان میں ترقی کی ہے، مگر ہم نے ترقی کی ہے اور ہمارے خلاف جنہوں نے نعرے لکھے انہوں نے پورا ماحول خراب کر دیا۔ ہمیں نقصان نہیں ہو رہا، ماحول خراب ہو رہا ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ اہل بیت نے کچھ لوگوں کے نام کیوں نہیں لیے؟ جن کے نام نہیں لیے ان کے نام لینے سے ماحول خراب ہو جاتا ہے، اس لیے نام ہی نہیں لیے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بہت ذمہ داری بنتی ہے عزیزان گرامی، میں اگر اپنے گھر میں کھڑا ہو کر کوئی بات کہہ رہا ہوں اس کی کوئی اور کیفیت ہے، چوک پر کھڑا ہو کر بات کروں گا اس کی کوئی اور کیفیت ہے۔ ایک خاتون، بے پردہ خاتون جب روڈ پر پھر رہی ہوتی ہے تو وہ روڈ اس کی ملکیت نہیں ہے، وہ اپنے گھر میں کسی حلیے میں بھی رہے اسے اجازت ہے، لیکن جب وہ باہر نکلتی ہے تو جس روڈ پر وہ فحاشی پھیلا رہی ہے اس روڈ پہ میرا بھی تو حق ہے۔
علی علی وہ فحاشی پھیلائے اور میں ٹوکنے کا حق نہ رکھتا ہوں؟ لہذا برائیوں سے معاشرہ خراب ہوتا ہے. بعض ذکر ایسے ہوتے ہیں جن کو کرنے سے، بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو کرنے سے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، فلاں کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، مجموعی ماحول کو خراب نقصان ہوگا. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. تو یہ قاعدہ ہے، یہ پیمانہ ہے. عزیزان گرامی محسوس کیجئے گا کہ یہاں حضرت ابراہیم کے نسل میں آخر میں آنے والوں کا ذکر اور اس ذکر کا ایک عنوان نظر آ رہی ہے. ہر جگہ جہاں دیکھیں اہل بیت کا ذکر ہے، اور اہل بیت کا ذکر کرنے والے اپنے لیے فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے قصیدہ علی کی شان میں لکھا ہے. بڑے فخر سے کہتے ہیں. 500 سے زیادہ اہل سنت کے علماء اور محدثین ہیں جنہوں نے مولا علی کے فضائل میں کتابیں لکھی ہیں. 500 سے زیادہ علماء و محدثین اہل سنت. جناب ابو الحسن ابن مغازلی اہل سنت کا بہت بڑا نام ہے، 380 ہجری ہے، 1000 سال پرانے، 1000 سال سے بھی زیادہ پرانے. وہ مناقب امیر المومنین علی بن ابی طالب کے مقدمے کے اندر لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے علی بن ابی طالب کے جو فضائل لکھے ہیں وہ اس وجہ سے نہیں لکھے کہ میں شیعہ ہوں. وہ کہتے ہیں میں نے علی کے فضائل اس وجہ سے لکھے ہیں کہ میں نے پیغمبر کی حدیث پڑھی، جو علی کی ایک فضیلت لکھے گا اس کے 1000 گناہ معاف ہو جائیں گے. اللہ اس کے نامہ عمل کے اندر، نامہ اعمال کے اندر اس کے 1000 نیکیوں میں اضافہ کر دے گا. تو میں نے علی کے فضائل اس وجہ سے لکھے ہیں کہ مجھے گناہ بھی معاف کروانے ہیں اور اللہ سے نیکیاں بھی حاصل کرنی ہیں. اس نیت کے ساتھ، اس عنوان کے ساتھ. لاہور کے اندر ایک بہت بڑا نام ہے برادران اہل سنت کے ایک عالم کا، ایک مفتی کا. انہوں نے پچھلے دنوں 1 سال پہلے کتاب لکھی ہے فضائل علی مرتضیٰ کے نام سے. بہت ضخیم کتاب، کوئی 1000 صفحوں سے زیادہ صفحوں پر مشتمل کتاب. اس کے مقدمے کے اندر لکھتے ہیں کہ میں نے اپنے مدرسے کا نام بھی جامعۃ المرتضیٰ رکھا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 30 سال سے ایک شخص میرے خطبوں میں آ رہا تھا، میرے خطابات کو سن رہا تھا. میں جمعے کا خطبہ دیتا تھا تو وہ آ کے بیٹھتا تھا. 30 سال تک وہ خطبات سنتا رہا. ایک دن مجھ سے آ کے کہنے لگا مولانا یہ حدیث صرف شیعوں کی کتابوں میں ہے یا ہمارے یہاں بھی ہے؟ میں نے پوچھا وہ کون سی حدیث؟ کہنے لگے یہ حدیث کہ نبی نے فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت عطا کرو. کہنے لگا مجھے اتنا بتا دیجئے یہ شیعوں کی کتابوں کی حدیث ہے یا ہماری حدیث ہے؟ انہوں نے کہا شیعوں کا تو مجھے نہیں پتا کہ ان کی کتابوں میں ہے یا نہیں، ہمارے ہم مستند ہے. تو وہ کہتے ہیں مفتی صاحب، وہ کہتے ہیں کہ پھر اسی شخص نے مجھے کہا کہ میں 30 سال سے آپ کے خطبے سن رہا ہوں، آپ کے خطبے میں تو علی کا ذکر نہیں ہوتا. اس کے بعد میں نے طے کیا کہ اب اپنے خطبے میں، ہر خطبے میں ایک فضیلت علی کی ضرور بیان کروں گا. آخری زمانے میں ذکر خیر ہو رہا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب میں کیا کروں کہ بہت ساری باتیں کرنے کی بھی ہیں، اور آج زمانہ سکڑ گیا ہے، زمین سکڑ گئی ہے. اس وقت ڈائریکٹ پاکستان والے بھی دیکھ رہے ہیں اس مجلس کو، اور آپ چونکہ جدید دور کے جدید ملک کے اندر رہتے ہیں لہٰذا لائف مجلس جا رہی ہے، آپ کی زندہ مجلس جا رہی ہے. ابھی ماہ مبارک رمضان میں ایک نجی ٹی وی چینل پر 5 دن آخری دنوں میں ہم تھے، تو ہمارے جو میزبان تھے وہ آج کل یہیں آئے ہوئے ہیں اور بیچارے عطاب میں بھی ہیں. تو اگرچہ مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے بات تو غلط نہیں کی جی، صحیح بخاری میں پوری روایت ہے وہ جو انہوں نے بیان کی ہے. مشکل یہ ہے ہمارے بھائیوں کو ذرا سوچنے کی ضرورت ہے کہ توہین پیغمبر ہو رہی ہو تو کوئی بات نہیں، اور کسی بھی شخصیت کی توہین ہو تو مقدمات بھی درج ہو جاتے ہیں، اور پتہ نہیں پاکستان میں داخلہ ان کا کیسے ہوگا. عجیب عجیب ہے. تو وہ بھی ہمارے میزبان تھے جی. تو
میں نے ان سے کہا کہ ذرا مفتی طارق جمیل صاحب کو ہمارا سلام بھیج دیجیے. دوسرے دن جب پروگرام میں آئے، 5 دن کے پروگرام تھے، کہنے لگے مفتی صاحب نے بھی آپ کو سلام کہا اور کہا میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. تو ہم نے کہا جی جب کراچی تشریف فرما ہوں تو ہمیں بتائیں، ہم ان سے ضرور ملنے جائیں گے، ان کے بیان میں جائیں گے، ان کی تقریر کو سنیں گے. کہنے لگے کہ مفتی صاحب اگر پوچھ رہے تھے کہ آپ کو ان سے محبت کیسے ہے، تو میں نے کہا کہ انہیں جا کے بتائیے گا کہ ہم شیعوں کی ایک کمزوری ہے کہ جو مولا علی کا ذکر کرتا ہے ہمیں اپنا لگتا ہے. کچھ عرصے سے مختلف ان کے کلپ، ان کی تقریر کے کچھ حصے سننے کو مل رہے ہیں جس میں وہ اپنی تقریروں میں اہل بیت کا ذکر کر رہے ہیں، امام حسین کا ذکر، مولا علی کا ذکر، خانوادہ پیغمبر کا ذکر کر رہے ہیں. اور ہماری کمزوری ہے جو اہل بیت کا ذکر کرتا ہے ہمیں اچھا لگتا ہے، اور اس رستے سے بہت سے لوگوں نے ہمیں دھوکے بھی دیے ہیں، مگر ہمیں قبول ہے وہ دھوکے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل بلند تر صلوات دیا کریں. تو کچھ اور باتیں بھی ہوئیں جو بہرحال میں المجالس بالامانہ، مجالس جو ہیں، راز کی باتیں جو ہیں وہ امانتیں ہوتی ہیں، تو اس حد تک تو کہنا ٹھیک تھا. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. آخری زمانے میں ان کا ذکر ہوگا. آج پوری دنیا فخر محسوس کرتی ہے جب اہل بیت کا ذکر کرتی ہے. مثالیں قصہ لحاظہ، مثالیں پر مثالیں. اہل بیت کا ذکر کرنے والے، اہل بیت کی شان میں قصیدہ پڑھنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اس میں آپ کا بڑا اثر ہے، آپ کا بڑا حصہ ہے. یہ آج تمام نجی ٹی وی چینلز اور سرکاری ٹی وی چینلز اور مختلف رسانے آج ایسے ہی عزاداری کی کوریج نہیں کرتے. آپ اگر سردی میں روڈ پر باہر نہ نکلے ہوتے، امام حسین اس کا اجر دیں گے آپ کو. امام کیا حساب ہے اس کا؟ رکھتے نہیں ہیں وہ، اور وہ دے رہے ہیں. فرد سے پوچھیں گے تو وہ جواب دے گا کہ مل رہا ہے مجھے. ہم سب کو امام حسین کے دروازے سے مل رہا ہے. ہر شخص کچھ نہ کچھ لے کر جا رہا ہوتا ہے. یہ آپ کے ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں اجتماعات، یہ روڈوں کے اوپر نکلنا، یہ ماتم، یہ عزاداری، یہ اہتمام، یہ توجہ. اس وقت بھی جو مجلس کے اندر بیٹھے ہیں، ایک شخص سے اگر علیحدہ گفتگو کی جائے تو کوئی فلاں دانشور ہے، کوئی فلاں پوسٹ پر ہے، کوئی فلاں منصب پر ہے، کوئی فلاں قبیلے سے ہے. ہر شخص معتبر ہے اس میں، ہر شخص افسر ہے، ہر شخص محترم ہے. یہ دیوانے نہیں ہیں، ان سے کچھ کام لیا جا رہا ہے. ان کا کمال یہ ہے کہ اللہ ان سے کام لے رہا ہے. ان کا اعزاز یہ ہے کہ اللہ ان سے کام لے رہا ہے. اس نے طے کر لیا کہ آخری زمانے میں اہل بیت کا ذکر بڑھاؤں گا. آخری زمانے میں اہل بیت کا ذکر بڑھاؤں گا. جملہ دے رہا ہوں ممبری زبان کا. اللہ نے طے کر لیا ہے کہ آخری زمانے میں اہل بیت کا ذکر بڑھاؤں گا. ذکر بڑھتے بڑھتے جب اس مقام پر پہنچے گا تو مہدی کا ظہور ہو جائے گا. یہ ذکر اہل بیت ہی تو ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اتنا ذکر کرو کہ لوگ مطالبہ کریں کہ ہمیں مہدی چاہیے. یہ اسی ذکر کی وجہ سے، یہ ذکر کا حصہ ہے. یہ امام کی یاد، یہ امام کا مطالبہ، یہ امام کی طلب، یہ آخری زمانے میں اہل بیت کا ذکر ہے. اور اللہ کا ہم پر کرم ہے کہ وہ یہ کام ہم سے لے رہا ہے. جملہ محسوس کریں، شیعہ عزاداری کے مالک نہیں ہیں. شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہیں، امام حسین کی عزاداری کے نوکر ہیں. اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مولا کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے. یہ ہمیں اعزاز حاصل ہے کہ ہم مالک نہیں ہیں، نوکر ہیں. فرش ہم بچھاتے ہیں، آنے والے پر پابندی نہیں ہے. دروازہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے، دروازہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے. توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی. مسجد علیحدہ ہوتی ہے، ہمارے منبر کا علیحدہ ہے. کیوں؟ مسجد میں شرط و شرائط ہیں، ہر آدمی داخل نہیں ہو سکتا. لیکن امام بارگاہ حسین کا خیمہ ہر آنے والے حر کے لیے کھلا رہنا چاہیے. سب کے لیے ہے. ہندو آئیں، عیسائی آئیں، یہودی آئیں، سکھ آئیں، مسلمانوں کا کوئی فرقہ آ کر بیٹھے. جامعیت، دعوت، محبت، سب مل کر بیٹھ جاؤ ایک جگہ پر. کوئی ایک گھر تو ایسا ہو جہاں انسانیت کے عنوان پہ جمع ہو. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. ہم
سے زیادہ کوئی حقوق انسانی کا نظام رکھتا ہوگا؟ حقوق بشر، حقوق انسانی کا نظام عزاداری کے علاوہ کوئی اور کہیں اور عملی طور پر ثابت ہے؟ نعرے بہت ہیں، ٹائٹل بہت ہیں، سیمینار بہت ہیں، مگر حقوق انسانی کے نام پر کوئی جامع طور پر عملی اقدام اگر کوئی ہے تو وہ عزاداری ہے۔ عیسائی ماتم کر رہا ہوتا ہے ہمارے ساتھ کھڑا ہو، بہت سارے شہروں میں مثالیں ہوں گی۔ میرا بچپن گزرا ہے خیرپور سندھ کے اندر، میرا آبائی شہر ہے، وہاں ایک جماعت اور ان کے ساتھ ماتم کرو، ان کے حلقے میں ماتم کرو۔ یہ کیا چیز ہے جو حسین کی طرف کھینچتی ہے؟ ہندوستان مت جائیے، خود سندھ کے اندر ہندو عزاداری کرتے ہیں، 200 سال پرانے پیڑ لگے ہوئے ہیں سندھ کے اندر ہندوؤں کے گھروں پر۔ نئی باتیں نہیں ہیں، پرانی باتیں ہیں۔ وقت تنگ ہونے کا خوف ہے۔ 10 سال پہلے 600 گھروں پر مشتمل ہندوؤں کی آبادی فاتح کر رہی تھی، کچھ لوگ پہنچ گئے کہ ہم تمہیں راشن ڈلوائیں گے، دے بھی دیے کچھ پیسے۔ 2-4 دن کے بعد جب ان کے بڑوں نے آ کر وہاں دورہ کیا تو دیکھا کہ قلم لگا ہوا، کہنے لگے یہ کیا ہے؟ کلمہ پڑھوایا تھا انہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تک۔ کہنے لگے یہ کیا ہے؟ کہنے لگے یہ علم ہے، پیڑ ہے، غازی عباس کا علم ہے۔ کہنے لگے تم تو ہندو ہو؟ کہنے لگے پھر کیا ہوا؟ ہمارے آبا و اجداد سے علم لگا رہا ہے، ہمارے سال محرم میں تبدیل کرتے ہیں اور اس علم پہ جا کے ہم منتیں مرادیں مانتے ہیں، ہماری پوری ہوتی ہیں۔ کہنے لگے اب ہم آپ کو امداد نہیں دیں گے جب تک کہ یہ ہٹاؤ گے نہیں۔ کہنے لگے آپ پچھلی امداد بھی واپس لے لیں، ہم علم نہیں اتاریں گے۔ تب آپ لوگ پہنچے وہاں پر، مومنین پہنچے، اور الحمدللہ وہاں پر اپنی مسجد بھی بن چکی ہے، اور سارے مومنین ہیں اس وقت۔ یہ کس چیز نے روکا؟ میں بعض خوش فکر اور روشن فکر نوجوانوں سے بعض اوقات مخاطب ہوتا ہوں، آپ سے بھی، آپ کے توسط سے بھی دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ علم کے حوالے سے ہلکی باتیں کرنا، ذوالجناح کے حوالے سے تھوڑا سا سہلنگاری کرنا، یہ تبرکات کے حوالے سے ہلکا ہو جانا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ان چیزوں نے ہمیں صحیح دروازے پہ روکے رکھا ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ ہمیں بہکنے نہیں دیا ان چیزوں نے۔ کردار کی کمزوری ہے، ٹھیک ہو جائے گا، مگر اصلی جگہ پر صحیح ہو، یہ طے کرنے کی ضرورت ہے۔ اس علم نے، ان تبرکات نے ہمیں اصلی گھر پہ روک کے رکھا ہے، جانے نہیں دیا، ہمیں بھٹکنے نہیں دیا۔ ہندو عزاداری کرتے ہیں، عیسائی عزاداری کرتے ہیں، امام حسین کی عزاداری ہماری ملکیت نہیں ہے، یہ ہم پر اللہ کا کرم ہے کہ اللہ ہم سے اس کی خدمت لے رہا ہے۔ مولا تیرا احسان کہ تو آخری زمانے میں جس ذکر کو عام کرنے کا وعدہ کر چکا ہے، اس ذکر کا اہتمام ہم سے کرواتا ہے۔ یہ منصوبہ پروردگار ہے، یہ ارادہ الہی ہے، یہ طے شدہ ہے۔ یہ جو آج پوری دنیا میں حسین حسین ہو رہا ہے، ہر سال بڑھ رہا ہے، یہ طے شدہ ہے، یہ منصوبہ پروردگار ہے، یہ ارادہ الہیہ ہے، یہ پھیلے گا۔ دنیا بے وقوف ہے اسے کم کرنے کے لیے وہ رستے اپنا رہی ہے جو رستے اس کو روک نہیں سکتے۔ عزیزو، ہمارا دشمن بہت بے وقوف ہے، یہ خوش ہونے کی بات نہیں ہے۔ ہمارے وطن کے اندر ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے، خود ساختہ ہیں، خود بافتہ ہیں، خود سے ہمارے ساتھ اپنا نام جوڑتے ہیں تاکہ ان کا قد بھی اونچا ہو جائے۔ ہم تو انہیں اپنا دشمن ماننے کو تیار نہیں ہیں، وہ ہمارے دشمن نہیں ہے، ہم سے دشمنی کرنے کے لیے اہلیت چاہیے جو ان میں نہیں ہے۔ توجہ کر رہے ہیں حضرات، وہ ہمارے دشمن نہیں ہے، بے وقوف ہیں۔ جنگ صفین کے اندر مولا کے سامنے ایک شخص آ گیا، اچانک اتفاقاً اسے نہیں پتا تھا علی آئے ہوئے ہیں۔ جب مولا کی برہنہ تلوار دیکھی تو ایک مرتبہ کپڑوں سے آری ہونے لگا۔ مولا نے منہ موڑ کے فرمایا تو اس قابل نہیں ہے کہ علی اس پہ تلوار چلائے۔ یہ جو لوگ ہمارے ساتھ دشمنی کا عنوان بناتے ہیں نا، یہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم سے دشمنی کا عنوان بنائیں۔ یہ اتنے بے وقوف ہیں کہ ہمارے بدنوں کو مار رہے ہیں، انہیں تو مرنا ہے ویسے ہی۔ اتنے بے وقوف ہیں کہ ہمارے بدنوں کو مار رہے ہیں۔ جملہ محسوس کریں، یہ ہمارے بدن کو مار رہے ہیں، ہم ان کے نظریے کو مار رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
مسلسل ہماری تعداد میں اضافہ ہے، مسلسل مجلسوں میں اضافہ ہے۔ ہاں کچھ واقعات گزر رہے ہیں، ممکن ہے کوئی مجھے ممبر سے اترنے کے بعد پکڑ لے کراچی کا کوئی یا پاکستان کے کسی شہر کا کہ مولانا فلاں 2 جلوس رک گئے، آپ کہہ رہے ہیں بڑھ رہے ہیں، تو 2 جگہ سے رکے ہیں، 4 جگہ بڑھ گئے ہیں۔ میں نے اپنے جلوس کو امام کا جلوس سمجھ لیا ہے۔ اگر میرے یہاں نااہلی ہو گئی ہے، میرے یہاں کوئی کمزوری ہو گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 4 اور تیار نہیں ہوئے۔ مسلسل امام حسین کے ذکر میں اضافہ ہے۔ یہ ارادہ پروردگار ہے، یہ طے شدہ ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی مانگی گئی دعا کی قبولیت ہے۔ باپ اپنی اولاد کے لیے دعا مانگ رہا ہے، یا اللہ میری نسل میں آخری زمانے میں سچی زبان ذکر خیر عطا فرما۔ ہر زبان بولے گی اب، یہ ایسے ہی نہیں کہہ دیا ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ یہ ہوگا، یہ ہو رہا ہے، ہر قوم پکارے گی۔ یہ آپ کے علاقوں میں یسوع حسین پر ماتم ہو رہا ہے یا نہیں؟ چرچ میں، چرچوں میں شروع ہو گئی ہے زداری، چرچوں میں یہاں بہت سارے اداروں کا مجھے علم ہے، نیٹ پہ موجود ہے، آج تو باتیں چھپی بھی نہیں رہتے۔ یسوع حسین زندہ باد۔ اور جب ہم کبھی ان کے قریب جاتے ہیں تو وہ اپنائیت محسوس کرتے ہیں، کہتے ہیں مظلوم لوگوں کے لوگ ماننے والے ہیں، کہتے ہیں عیسیٰ بھی مظلوم تھے ان کے مطابق، اور حسین بھی مظلوم ہے، آؤ ہم مظلوموں کے لوگ ہیں۔ مستقبل مظلوم ہوتا ہے، ظالم کا آج ہوتا ہے کل نہیں ہوتا، اور مظلوم کا کل ہوتا ہے۔ ظالم کا آج ہوتا ہے کل نہیں ہوتا، مظلوم کا آج نہیں ہوتا، مظلوم کا کل ہوتا ہے۔ اب کوئی طے کر لے کہ آج چاہیے یا کل چاہیے، اس لیے کہ آج تو بہرحال گزرے گا، لیکن کل بہت وسیع ہے، کل کے مفہوم کے اندر بہت وسعت ہے۔ کائنات کے مظلومین، کائنات میں سب سے بڑے مظلوم کے ذکر کرنے والے لوگ، چونکہ مظلوم عظیم ہے اس لیے انہیں بھی کوئی نہیں مٹا سکتا۔ بڑھ رہی ہے زداری، اور مجھے اور آپ کو اس پر بھی شکر خدا کرنا چاہیے، اور کرتے ہیں، کرنا چاہیے، بہتر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں یہ فریضہ دیا ہے، یہ امانت ہے، یہ تمنا زہرا ہے، یہ آرزو پیغمبر ہے جسے زداری کہتے ہیں۔ بابا جب میرے حسین کو مارا جائے گا آپ ہوں گے؟ فرمایا نہیں، میں نہیں رہوں گا۔ کہا میں؟ کہا نہیں فاطمہ تم بھی زندہ نہیں ہوگی۔ بابا اس کا بابا علی ہوگا؟ کہا نہیں علی بھی نہیں ہوگے، بھائی حسن بھی نہیں ہوگا۔ بابا پھر میرے بچے پہ روئے گا کون؟ میرے بچے پہ روئے گا کون؟ فرمایا اللہ ایک قوم کو قرار دے گا جس کے جوان حسین کے جوان پہ روئیں گے، جس کے بچے حسین کے بچوں پہ روئیں گے۔ یہ حدیث میں تقسیم ہے، بہار میں یہ حدیث موجود ہے، اور کتابوں میں بھی حدیث موجود ہے، بہت مشہور حدیث ہے، میں نے پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ لہذا یہ جو ہم ذکر کر رہے ہیں یہ پیغمبر کی تمنا ہے۔ ایام 40 کے سفر کا مہینہ ہے، محرم نے اہل بیت کو وطن سے دور کیا، اور سفر نے اہل بیت کو شام میں اتنا ظلم ہوا کہ ختم کر دیا۔ 63 محملوں پر آنے والے 3 محملوں پر لوٹ رہے ہیں۔ بہت ظلم ہوا ہے زدارو۔ کربلا میں امام حسین نے اپنا سب کچھ لٹا دیا، اور کوفہ و شام میں امام سجاد جناب زینب اپنی قربانیوں کو دیتے ہوئے گزر رہے ہیں۔ سلام اس مصیبتوں میں گھری بی بی پر ہو جن کا ایک لقب ہے کعبۃ الدرایا،
جناب زینب کا ایک لقب ہے کعبۃ الذرائع، مصیبتوں کا کعبہ۔ ہمارا کعبہ کون ہے؟ جس کے گرد ہم چکر کاٹتے ہیں، مصیبتوں کا کعبہ۔ مصیبتیں جس کے گرد طواف کرتی ہیں، کبھی چین سے نہیں رہنے دیا مصیبتوں نے جناب زینب۔ مصیبتیں بی بی کے گرد طواف کرتی ہیں۔ 3 سال کا سن ہے جناب زینب کا۔ نبی دروازے پر آئے ہیں فجر کی نماز کے بعد، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ بی بی نے دروازہ کھول دیا، نانا کو بڑھ کے سلام کیا۔ جیسے نبی مکرم امام حسین سے پیار کرتے ہیں، جناب زینب سے بھی ایسے ہی پیار ہے۔ نواسی ہیں سرکار کی، آگے بڑھ کر پیار کیا، بیٹا کیوں ایسے دروازے پر آئی ہو؟ کہنے لگی نانا میں نے خواب دیکھا ہے، مجھے خواب کی تعبیر چاہیے۔ فرمایا کیا خواب دیکھا ہے؟ کہا میں نے خواب دیکھا ہے میں بیابان میں اکیلی ہوں۔ نانا میں بیابان میں اکیلی ہوں اور تیز آندھی چل رہی ہے، اور آندھی اتنی تیز تھی کہ میرے پیر زمین سے اکھڑ رہے تھے، تو میں نے دور ایک درخت کو دیکھا، میں نے جا کے درخت کا سہارا لیا، لیکن کچھ دیر کے بعد ایسا جھونکا آیا کہ درخت زمین سے اکھڑ گیا۔ نانا پھر ایک اور درخت مجھے نظر آیا، میں نے اس کا سہارا لیا، کچھ دیر کے بعد وہ درخت بھی زمین سے اکھڑ گیا۔ نانا پھر ایک تیسرا درخت بھی نظر آیا، میں نے اس کا سہارا لیا، مگر وہ درخت بھی زمین سے اکھڑ گیا۔ نانا مگر اب دور دور تک مجھے کوئی درخت دکھائی نہیں دیا، آندھی تیز چل رہی تھی۔ نانا میں یہاں پر خواب ختم ہو گیا ہوتا تو آپ کو زحمت نہ دیتی، میں نے دیکھا میرے سر سے چادر اتر گئی۔ نانا بتائیے اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ جناب زینب کی پیشانی کا بوسہ لیا، بیٹا تمہارے 3 سہارے ہیں، تمہارا بابا علی تمہارا سہارا، بھائی حسن سہارا، بھائی حسین سہارا۔ ایک ایسا بیابان ہوگا جہاں تمہارے تینوں سہارے تم سے چھن جائیں گے۔ زینب ہاں ایک بیابان ہوگا جہاں تمہارے سر سے چادر بھی اترے گی۔ اب یہ نبی نے بتا تو دیا زینب تمہارے سر سے چادر اترے گی، جو کبھی اپنے بابا کے سامنے بغیر چادر کے نہ آئی ہو۔ اجرکم اللہ، تکلف کر کے نہیں روئیں گے عزیزانو، اگر رونا آ رہا ہو تو آواز کو آزاد چھوڑیں، اس لیے کہ امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں ان لوگوں کو جو بلند آواز سے گریہ کر رہے ہوتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں یا اللہ یہ میرے جد پر رو رہے ہیں، یہ ہمارے امر کو زندہ کر رہے ہیں، انہیں کوئی غم نہ ہو سوائے غم اہل بیت کے۔ کسی خطیب کی وجہ سے نہیں رو رہا، امام حسین کو دکھانا ہے اپنا چہرہ، اور بگڑا ہوا چہرہ زیادہ پسند ہے بی بی زہرا کو۔ اجرکم اللہ، جو اپنے بابا کے سامنے عزاداروں کبھی بغیر چادر کے نہ آتی ہو، جو اپنے بھائیوں کے سامنے کبھی بغیر چادر کے نہیں گئی، کیا کیفیت ہوگی جب سر سے چادر اتری؟ رونے آئے ہیں، دو روایتیں سنا دوں۔ سب سے زیادہ حسین پر مصیبت کیا تھی؟ حضرت علی اکبر کی شہادت، حضرت اون محمد کے لاشیں، حضرت قاسم کا پامال لاشا۔ سب سے زیادہ تکلیف حسین کو کس چیز نے دی؟ سب سے زیادہ تکلیف جناب امام حسین کو زینب کے سر سے چادر اترنے پر تھی۔ روایت سن لیجئے، میرا مدعا روشن ہو جائے گا۔ جب میرے مولا حسین گھوڑے سے زمین پر آ گئے اور امام سجدے کی کیفیت میں ہیں، اتنے تیر میرے مولا کو لگ چکے ہیں، جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا وہ پتھر مار رہا تھا، جس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ گرم ریت پھینک رہا تھا۔ جب امام حسین کا بدن زخموں سے چور چور ہو گیا، حرملہ سے پوچھا تھا نا حضرت مختار نے، حرملہ تو نے کربلا میں کیا کیا تھا جو حسین کی زوجہ تیرے مرنے کی تمنا کرتی ہے؟ تو کہنے لگا میرے ترکش میں 3 تیر تھے، میں نے ایک عباس کو مارا، ایک علی اصغر کے گلے پر مارا اور ایک حسین کے سینے پر مارا۔ سنیں گے کیا ہوا تھا؟ راوی کہتا ہے جو امام حسین کے سینے پہ تیر لگا تھا، تیر سے شعبہ 3 پھلوں والا تیر وہ امام کی کمر سے نکل رہا تھا، اور مقتل کا بیان ہے کہ یہی وہ تیر ہے جس کے بعد حسین سے بیٹھا نہیں گیا گھوڑے کی پشت پر۔ فرمانے لگے ذوالجناح مجھ سے بیٹھا نہیں جا رہا، مجھے زمین پر اتار دے۔
جب امام زمین پر آ گئے ہیں اور بدن سے اتنا خون نکل چکا تھا کہ امام کیفیت یہ تھی کہ سجدے کی کیفیت میں ہیں، امام زمین کربلا پر موجود ہیں، اور یہ طے نہیں ہو رہا تھا دشمنوں کو کہ حسین ابن علی کا روح کی بدن میں ابھی روح باقی ہے یا نہیں۔ جب شمر خنجر لے کر آگے بڑھا تو ایک ظالم نے کہا کچھ دیر ٹھہر جا، کچھ دیر ٹھہر جا، ابھی کچھ دیر بعد حسین کے بدن سے روح نکل جائے گی، تب سر قلم کر لینا۔ تو ایک ظالم کہنے لگا یہ کیسے طے کریں کہ حسین کے بدن میں ابھی روح باقی ہے؟ تو ایک اور ظالم نے آواز دی کہ میں ایک جملہ کہتا ہوں، اگر حسین زندہ ہوئے تو اٹھ کے بیٹھ جائیں گے۔ میں کہتا ہوں کیا کہنا چاہتا ہے، کیا تکلیف دینا چاہتا ہے؟ ٹھہر جا، ٹھہر جا، حسین کو کیا تکلیف دینا چاہتا ہے؟ ایک مرتبہ شمر خنجر لیے کھڑا ہے اور اس نے آواز دے کر کہا کہ حسین کربلا کی زمین پر ہیں اور سپاہیوں نے زینب پر حملہ کر دیا۔ یہ جملہ سننا تھا، امام نے کوہنیوں پر زور دیا اور اٹھ کے بیٹھ گئے اور اپنا ہاتھ بلند کر کے اشارہ کیا پہلے مجھے مارو، پھر میری بہن زینب کی طرف جانا۔ اجرکم اللہ، تکلف کر کے نہیں روئے عزادارو۔ کوفے کا رہنے والا ہے جس کا نام عبداللہ ابن عفیف ازدی ہے، 6 مہینے کے سفر کے بعد کوفے میں آیا ہے۔ جب کوفے میں اس نے قدم رکھا تو کیا دیکھا کہ کوفے کے بازار بند ہیں، دکانیں بند ہیں، کوئی مرد دکھائی نہیں دے رہا۔ پریشان سوچنے لگا یہ کوفے والے کہاں چلے گئے؟ اسی کیفیت میں گھر میں داخل ہوا، بیٹی نے بڑھ کر استقبال کیا، کہنے لگی بابا جلدی تلوار اٹھائیے، کہیں مخبری نہ ہو جائے، کہیں آپ کا پتہ نہ بتا دیا جائے کہ آپ یہاں پر ہیں۔ آپ نہیں تھے، اعلان ہوا ہے، کچھ فاصلے پر ایک بیابان ہے جسے کربلا کہتے ہیں، وہاں ایک باغی نے خروج کیا ہے، حاکم نے اعلان کیا ہے کہ کوئی کوفے میں مرد نہ رہے، سب اسے مارنے جائیں، کہیں ایسا نہ ہو مخبری ہو جائے اور آپ کو مار دیا جائے، بابا جائیے جلدی۔ عبداللہ کہتا ہے میں گھر سے نکلنے لگا تو بیٹی نے کہا بابا یہ آپ جنگ ہے جس میں جا رہے ہیں اور جنگوں میں مال غنیمت ملتی ہے، بابا میرے لیے اگر مال غنیمت میں عقیق یمنی مل جائے تو لیتے آئیے گا۔ عبداللہ کہتا ہے میں کوفے سے نکلا، بے راہوں سے ہوتا ہوا جب کربلا پہنچا تو عصر عاشورہ کا وقت تھا۔ میں نے کیا دیکھا کہ 58 سالہ ایک زخمی بوڑھا ہے جو گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہے، جو جہاں رخ کرتا ہے فوجیں بھاگتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ میں سوچنے لگا یہ جنگ کیسی ہے، ہزاروں کا لشکر ایک زخمی کو مارنے میں ناکام ہے، اس کا روب اتنا ہے کہ وہ جہاں رخ کرتا ہے سپاہی بھاگتے ہیں۔ کہنے لگا میں نے کمین گاہوں سے رستہ لیا اور اس کے گھوڑے کے چند ذرا کے فاصلے پر آ گیا، وہ آگے جا رہا تھا، میں پیچھے آیا اور میں نے تلوار نکالی اور چاہا کہ ایک وار کر کے یہ جنگ تمام کر دوں تاکہ یہ جنگ تمام ہو جائے، تاکہ یہ قصہ ختم ہو جائے۔ کہتا ہے ابھی میں آگے بڑھنا چاہتا تھا کہ اس نے مڑ کر مجھے دیکھا اور مجھے آواز دے کر کہا عبداللہ قریب آؤ۔ میں پریشان ہونے لگا یہ میرے نام سے کیسے پہچانتے ہیں، یہ کون ہے؟ میں گھبرانے لگا تو کہا جلدی قریب آؤ، اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری اور کہا یہ عقیق یمنی ہے، اپنی بیٹی کو جا کے دینا اور کہنا میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، میں حسین ابن علی ہوں، میں دین بچانے آیا ہوں، میں بغاوت کرنے نہیں آیا۔ عبداللہ پیروں پر گر گیا، مولا آپ ہیں، یہ سب آپ کو مارنا چاہتے ہیں۔ امام نے فرمایا عبداللہ خبردار تلوار نہیں نکالو، یہاں سے چلے جاؤ۔ کہا عبداللہ میں کہاں جاؤں؟ کہا مولا میں کہاں جاؤں؟ کہا کوفے واپس چلے جاؤ، میری زینب کو تمہاری وہاں ضرورت ہے۔ کہا مولا میں کوفے کیا کروں گا جا کر؟ کہا کوفے میں یہ قافلہ آئے گا اسیروں کا، زینب کے سر پر چادر نہیں ہوگی، وہ جو لوگوں سے چادر مانگے گی۔ جناب زینب نے کھانا نہیں مانگا، بھوکے تھے، جناب زینب نے پانی نہیں مانگا، پیاسے تھے، مگر زینب نے ایک ایک سے کہا ہمیں چادر لا دو، ہمیں چادر لا دو، جو بابا کے سامنے کبھی بغیر پردے کے نہ گئی ہو۔ بلوائے عام میں زینب کو کھلے سر لے جایا جا رہا ہے، جسے بھی دیکھتی تھی بی بی کہ یہ کچھ رحم کر جائے گا کہتی تھی چادر لا دو۔ عبداللہ پہنچتا ہے کوفے کے اندر، اپنی بیٹی سے کہتا بیٹا تیار رہو، یہ میں کربلا سے لوٹا ہوں، حسین کا قافلہ آنے والا ہے، حسین کی بہن زینب آئے گی۔ جیسے ہی کوفے میں قدم رکھا یہ قافلہ پہنچا، عبداللہ ایک بہت بڑے ظرف کے اندر، ایک بہت بڑے سینی کے اندر چادریں رکھ کر لے کر آیا، جناب زینب کے حوالے کی، بیویوں کے سروں پر چادریں آئیں، لیکن عزاداروں کچھ ہی دیر بعد نیزہ بردار آگے بڑھے، سروں سے چادریں اترنے لگیں۔ واہ حجابہ، واہ حجابہ کے لوہے بلند ہوتے رہے، کوئی نہ تھا جو آل رسول کی حمایت کرتا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ یا اللہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما، حاضرین کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔
قلب مبارک حضرت کو ہم سے راضی و خوش ماتم حسین